تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن حد تک ریلیف دیا، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں، خسارے کی وجہ سے ہر چیز قرضہ لے کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا قانون سازی نہ ہوئی تو 400 ارب کے اضافی ٹیکس لگانا ہوں گے، کچھ ملکی اخراجات ضرورت کے تحت بڑھائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وفاقی اخراجات کم کریں، تنخواہ یا پینشن کی بات ہو تو کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے، مہنگائی کی شرح ابھی بھی 7.5% ہے، زرعی شعبے میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا، چھوٹے کسانوں کو قرضے دیں گے، زرعی شعبے پر ایڈیشنل ٹیکس نہ لگانے کے حوالے سے بورڈ سے بات کی گئی، گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.3 ٹریلین لیے جا رہے ہیں، 4000 ٹیرف لائنز پر کسٹمز ڈیوٹیز کو کم کیا، ٹیرف کے پورے نظام میں مجموعی طور پر 4% کمی کی جائے گی، کوئی چیز بھی صوبوں کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگی، وزیر اعظم نے خود کہا اگست میں NFC اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیر خزانہ کی اراکین سینٹ اور پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے پر وضاحت، محمد اورنگزیب نے کہا یہ ضرور دیکھ لیں کہ وزراء اور پارلیمنٹیرینز کی سیلری کو آخری بار کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ 2016 میں کابینہ کے وزراء کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی، اگر ہر سال تنخواہ بڑھتی رہتی تو ایک دم بڑھنے والی بات نہ ہوتی۔ حکومت نے اراکین پارلیمنٹ، وفاقی وزراء، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں 500% تک اضافہ کیا۔ On behalf of the community, میں انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے پین لیا، وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے آ کے ایشو ریزالو کیا۔ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا، یار بات نہیں ہوئی نا، ہم باہر سے آئے ہیں نا، لیٹ اس ٹاک نا۔ آرام سے، میں آپ کو میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں، آرام سے بات کیجیے، ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم جرنلسٹ ہم لڑ نہیں سکتے جی، آپ کے پاس جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے بڑے پاورفل ہیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کو بھی یہ میوچل ریسپیکٹ کی بات۔ صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں، بجٹ پہ آ جائے۔ سر تہاڈا بجٹ ہے، سانو سمجھ ہی نہیں آئی کتنے آئی ہے اسی۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں شہباز رانا اور وزیر خزانہ میں نوک جھونک، شہباز رانا بولے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے افراد بہت طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں، صحافیوں کا وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ، واک آؤٹ کر گئے، صحافیوں نے گزشتہ روز FBR کی جانب سے تکنیکی بریفنگ نہ دینے پر بائیکاٹ کیا، چیئرمین FBR اور سیکرٹری خزانہ کی صحافیوں کو منانے کی کوشش ناکام، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کرسیوں پر سرکاری ملازمین کو بٹھا کر بریفنگ شروع کر دی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پہنچ کر معاملہ سنبھالا، عطا تارڑ سے مذاکرات اور چیئرمین FBR کی معذرت کے بعد صحافی واپس آ گئے۔ بجٹ کی پٹاری سے مہنگائی کا ناگ نکل آیا، پیٹرولیم مصنوعات، گاڑیاں، سولر پینل، تعمیراتی میٹیریل اور آن لائن شاپنگ پر بھاری ٹیکس لگ گیا، پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد، ہائیبرڈ گاڑیوں پر 18% ٹیکس کا نفاذ، کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر عائد 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، کھاد، سگریٹ، الیکٹرک گاڑیاں سستی ہوں گی، غیر رجسٹرڈ کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا بھی فیصلہ، سیلز ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے سزاؤں کو مزید بڑھایا جائے گا، بینک اکاؤنٹس منجمد، جائیداد کی منتقلی پر پابندی اور کاروبار سیل کرنے کی تجاویز سامنے آ گئی۔ پاکستان امن اور بھارت جنگ کی بات کر رہا ہے، حملوں کی دھمکیاں طاقت کا اظہار نہیں، خطے میں عدم استحکام کی علامت ہیں، پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کی لندن میں وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ نے بار بار امن اور مذاکرات کی بات کی، بھارت کے اعلانات نے صدر ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، صدر ٹرمپ مسلسل مسئلہ کشمیر کے حل کی بھی بات کرتے ہیں، ہمیں امید ہے وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے امریکی اسٹیٹ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں جنگ کا خطرہ موجود رہے گا، سکھوں کا قتل ہو یا دہشت گردوں کی فنڈنگ، بھارت کو ایسے اقدامات روکنا ہوں گے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا، بلاول بھٹو زرداری کے سفارتی مشن کے اثرات سامنے آنے لگے، امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے ٹرمپ کے موجودہ دور میں ہی مسئلہ کشمیر کے حل کی امید ظاہر کر دی، پریس بریفنگ میں کہا صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، صدر ٹرمپ کا ہر قدم نسلوں کے درمیان جنگ اور نسلوں کے درمیان جاری اختلافات کو ختم کرنے سے متعلق ہے، امریکی صدر نے ایسے لوگوں کو میز پر لا بٹھایا اور بات چیت ممکن بنائی جن کے بارے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
بھارت اشتعال انگیزی سے باز رہے، پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت اپنی ناکامی چھپا نہیں سکتا، پاکستان کا دو ٹوک پیغام، بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کا بیانیہ ناکام فوجی مہم کے بعد کی مایوسی کا عکاس ہے، مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر کو چھپایا نہیں جا سکتا، بھارت کو اپنی سرحد پار دہشت گردی پر غور کرنا چاہیے، پاکستان امن، مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ جنرل مائک کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات کو سراہا، کہا پاکستان غیر معمولی طور پر انسداد دہشت گردی کے شراکت دار کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان نے ایبی گیٹ بم دھماکے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے جعفر کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گرفتاری کے بعد سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا۔ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون ہے۔ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ساتھ اس بجٹ میں جتنی زیادتی اس شعبے کے ساتھ ہوئی ہے، جتنا ظلم اس شعبے کے ساتھ ہوا ہے، جس کو ٹریکٹر ڈبل ٹرپل قیمت پہ مل رہا ہے، جس کو ڈی اے پی 13.5 سے اوپر چلی گئی ہے، جس کی یوریا جو ہے وہ اس کی ڈبل ٹرپل قیمت ہوگی اور اویلیبل بھی نہیں ہے، اس کسان کو آپ سولر ڈیوٹی لگا کے سولر پینل بھی آپ نے اس کے مہنگے کر دیے ہیں۔ ان کی کسان دشمن پالیسیز اب سب کے سامنے ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسانوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ کس بات کا؟ کہ کسان عمران خان کے ساتھ۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے بجٹ کو کسانوں کے لیے تباہی کا بجٹ قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا وفاقی بجٹ کسانوں کو تباہ کرنے کا بجٹ ہے، ایک ایک کر کے زراعت کے ہر شعبے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ زراعت کی گروتھ 6.2% سے کم ہو کر 0.5% رہ گئی۔ بجٹ میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں، وفاقی بجٹ کے اہداف غیر حقیقی ہیں، گزشتہ سال کے اہداف بھی حاصل نہیں کیے جا سکے، یہ بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے سولر پینلز پر 18% ٹیکس مسترد کر دیا۔ مرکزی ترجمان شازیہ مری نے کہا سولر پینلز مہنگی بجلی سے نجات کا واحد ذریعہ تھا جس کو عوام سے دور کر دیا گیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی موجودہ مہنگائی کے تناسب سے ناکافی ہے۔ حیدرآباد اور کراچی موٹر وے 400 ارب منصوبے پر صرف 15 ارب روپے رکھ کر مذاق کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافی ٹیکس سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ، مئی میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر موصول۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر میں ایک سال کے دوران 16%، ایک ماہ میں 13.7% اضافہ ہوا۔ مالی سال کے 11 مہینوں میں موصول ہونے والی ترسیلات زر 34 ارب 90 کروڑ ڈالرز رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر بڑھنے پر معاشی ٹیم کی تعریف۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 100 انڈیکس 1,23,000 کے بعد 1,24,000 کی نفسیاتی حد بھی پار کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,24,352 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سٹاک مارکیٹ کی تاریخی بلندی پر اظہار اطمینان، کہا سٹاک مارکیٹ میں تیزی تاجر برادری کے بجٹ پر اعتماد کا اظہار ہے، تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے ملازمت پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ وفد میں اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم امارات کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلسطین کے مسئلے پر 17 سے 19 جون کو بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ خوان الحق 365 نیوز۔ سر میرا سوال، جیسے آپ نے اپریشیٹ کیا پاکستانی میڈیا کو، 65 نیوز کے یہاں بھی جی سر سر ایز اے بیورو چیف میں کام کر رہے ہیں۔ خوان الحق 365 نیوز۔ سر میرا سوال، جیسے آپ نے اپریشیٹ کیا پاکستانی میڈیا کو، 65 نیوز کے یہاں بھی جی سر سر ایز اے بیورو چیف میں کام کر رہے ہیں۔
365 نیوز کے لندن میں بھی چرچے، بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس کے دوران تذکرہ، بیورو چیف عرفان الحق کے تعارف کرانے پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے 365 نیوز کی کوریج کو سراہا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں 9 رکنی وفد دورہ برطانیہ مکمل کر کے برسلز پہنچ گیا۔ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ کا خاتمہ، دونوں سپر پاورز میں تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان، کہا چین امریکہ کو نایاب دھاتیں اور معدنیات فراہم کرے گا، بدلے میں امریکی کالج اور یونیورسٹیز میں چینی طلباء کو تعلیم دی جائے گی۔ چین امریکی مصنوعات پر 10% ٹیرف لے گا، جبکہ امریکہ کو مجموعی طور پر 55% ٹیرف ملے گا۔ لندن میں چینی اور امریکی رہنماؤں کے درمیان کئی روز سے مذاکرات جاری تھے۔ پنجاب کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ تبدیل، 13 کے بجائے 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں صوبائی بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا، بجٹ ٹیکس فری ہوگا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا مطالبہ آئین کے مطابق ہے۔ نون لیگ پنجاب کے مینڈیٹ کی دائی ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتی؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا ایک بار پھر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ، کہا ہم پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے۔ موجودہ پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ اور سیاسی حق تلفیوں پر مبنی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا فوری رد عمل، کہا مریم نواز نے عاجزی اور خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں، جلنے کڑھنے اور بیان بازی کا کوئی فائدہ نہیں، پہلے کراچی کا کوڑا تو اٹھا لیں۔ پنجاب کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں۔ ہمارا صبر جواب دے گیا، اب ہم تحریک شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پھر وفاق کو دھمکی، اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اب ہم سڑکوں پر آئیں گے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، اس بار ہم بھی ہتھیار ساتھ لے کر آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی جھکنے والے ہیں نہ ڈیل کرنے والے۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت نہ ہوئی، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ، جسٹس محمد آصف کے چھٹی پر ہونے کے باعث کیسز کی کاز لسٹ منسوخ کی گئی۔ پہلی حج پرواز 340 حجاج کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے استقبال کیا حجاج کی۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے حج انتظامات کی تعریف، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا سعودی حکومت نے پاکستان کے ساتھ مل کر حجاج کو قابل تعریف سہولیات مہیا کی، آئندہ سال اس سے بھی بہتر انتظامات کریں گے۔ پنجاب اور سندھ میں گرمی سے شہریوں کا برا حال، جیکب آباد اور بھکر میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک جا پہنچا، سبی اور گجرانوالہ میں 48، لاہور اور جعفر آباد میں 47 ڈگری ریکارڈ، فیصل آباد اور سکھر میں درجہ حرارت 46، ملتان، اسلام آباد، پشاور اور راولپنڈی میں 45، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان اور تربت میں 44 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ مئی 2025 انسانی تاریخ کا دوسرا گرم ترین مئی قرار، یورپی یونین کی موسمیاتی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رواں سال مئی میں عالمی درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ گرمی مشرق وسطی، مغربی ایشیا، شمال مشرقی روس اور شمالی کینیڈا میں ریکارڈ کی گئی۔ امریکی صدر اور ایلون مسک میں برف پگھلنے لگی، ٹرمپ کے خلاف تابڑ توڑ ٹویٹس کرنے والے مسک نے ایکس پر لکھا ٹرمپ سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر افسوس ہے، کئی پوسٹوں میں بہت آگے نکل گیا۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایلون مسک سے متعلق سوال پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔
امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں پر مظاہرے، لاس اینجلس میں صورتحال کشیدہ، متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ، پولیس اور نیشنل گارڈز کا مظاہرین پر کریک ڈاؤن، 200 سے زائد افراد گرفتار کر لیے، مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں 7 پولیس افسر زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر میں لاس اینجلس نیشنل گارڈز نہ بھیجتا تو یہ شہر ایک مرتبہ پھر جل رہا ہوتا۔ لاس اینجلس کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ روس کے یوکرین پر تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری، یوکرین کے شہر خارکیف پر روس کا بڑا ڈرون حملہ، 3 افراد ہلاک، 60 زخمی ہو گئے، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کا پہلا دن، آسٹریلیا پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کے خلاف 212 رنز پر آؤٹ، آسٹریلیا کی جانب سے ویبسٹر 72، سٹیو سمتھ 66 رنز بنا کر نمایاں رہے، ٹریوس ہیڈ 11، ایلیکس کیری 23، کپتان پیٹ کمنز 1 رن بنا سکے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ربادہ نے 5، مارکو جانسن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، کشف مہاراج اور ایڈن ماکرم نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری، ٹاپ 10 میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں۔ بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی پہلی، بھارت کے ابھیشیک شرما کی دوسری پوزیشن برقرار، بالرز میں نیوزی لینڈ کے جیکب ڈفی کا پہلا نمبر، T20 آل راؤنڈرز میں بھارت کے ہاردک پانڈیا کی برتری۔